الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بحد لا متناہی بے حساب اور لا تعداد شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت لمحات ادائے نماز کی نصیب فرمائے، اور مالک کائنات خالق کائنات نے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کی سیرت سے ہم سب کو کامل برکات نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی مبارک کئی حدیثوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقر پسند فرمایا اور غربت کو پسند کیا۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا بستر دیکھ کر ساتھ کی عورت ایک گدیلا اچھا سا بنا کے لائی، اس نے بچھا دیا۔ حضور تشریف لائے، دیکھا تو فرمایا یہ کون لایا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں۔ تو ایک حدیث پاک میں، ایک پہلے بھی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں عائشہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جبرائیل امین جو ہے وہ آئے اور ایک فرشتہ آیا میرے پاس۔ فرمایا عائشہ وہ فرشتہ اس قدر بلند و بالا تھا کہ وہ جو جب تہ بند اس کا باندھا ہوا تھا نا جہاں، اور کعبے کی چھت برابر تھی، یعنی جہاں اس نے تہ بند باندھا ہوا تھا، چادر جہاں باندھی ہوتی ہے وہ اس کی تہ بند اور کعبے کی چھت برابر تھی۔ اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جیسے چاہیں آپ چاہیں تو شاہی نبی بن جائیں، اور چاہیں تو آپ فقر کو پسند فرمائیں، جیسے آپ کا دل ہے، محبوب تو رہیں گے۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ نے شاہی کو پسند نہیں کرنا۔ جبرائیل امین آگے نا پیچھے بھی، تو حضور فرماتے ہیں میری بھی یہی پسند تھی، تو جبرائیل نے بھی مجھے اشارہ کیا ساتھ کھڑے ہوئے کہ محبوب ایسے نہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ اللہ اکبر، مجھے تواضع پسند ہے، فقر۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طرح بیٹھ کے تناول فرماتے تھے جیسے کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ دونوں پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں نا، دونوں پاؤں کے بل کے بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے، یعنی آپ نے دو پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، اور چاروں زن، دو زن نہیں بیٹھنا، آپ چاروں زن ہوتے ہیں نا، چاروں زن بھی نہیں بیٹھنا، دو زن بھی نہیں، ایک یا ران کو اٹھانا ہے، یہ سنت ہے، اور یا دونوں جو ہے نا پاؤں کے بل بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ اور یہ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ایسے کرتے تھے کہ آقا اگر آواز دے تو اٹھتے ٹائم نہ لگ جائے۔ حضور نے اس قدر تواضع کو اختیار فرمایا کہ اگر میرے رب کا کہیں حکم آگے کہ محبوب ادھر جانا ہے تو میں جب مجھے اٹھنا پڑ جائے، میں نے شاہی تو اختیار کی نہیں، تواضع اللہ کی بارگاہ میں اختیار کی، مجھے اٹھنا نہ پڑ جائے، میں پہلے ہی آدھا اٹھ کے بیٹھا ہوا ہوں، کھانا چھوڑوں اور اللہ کا حکم کو پورا کروں۔ یہ ہمارے آقا کی عاجزی ہے، یعنی اس قدر اللہ کے ساتھ پیار۔ اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، یعنی اللہ رب العزت نے، ظاہر ہے آخری نبی جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی دی، وہ آخری نبی تو نہیں تھے؟ نبیوں کو بڑے بڑے تاج و تخت دیے اللہ نے، لیکن آخری نبی تو نہیں تھے، نا محبوب تھے، محبوب بھی ہوں پھر آخری نبی بھی ہوں، اور پھر وہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ خود پوچھے کہ آپ جیسے چاہتا ہے آپ کا دل۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی انکساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بارش جب آتی نا تو حضور اپنی قمیض مبارک اتار کے باہر چلے جاتے اور بارش کے قطرے لیتے
اور پھر جب واپس آتے کہتے ہیں یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی اس قدر اللہ سے پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عاجز و انکساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی زیادہ تھی، خدا کی قسم۔ ہو حضور کی مجلس جیسی مجلس بنانا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ یعنی آج ہمارے ہاں مجالس میں اگر وہ طریقہ نہ اپنایا جائے تو مسائل ہوتے ہیں۔ طریقہ تو وہی ہے جو اصل ہے نبی علیہ السلام کا، لیکن حضور نے ایسے اخلاق کے انداز، صحابہ میں بیٹھے ہوتے صرف اور صرف حضور کے جمال کی وجہ سے وہ لوگ پہچانتے، اور کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پہچان لیں۔ جب حضور ہجرت کر کے گئے، ہجرت کی ابتدا ہے، وہ آئے گا واقعہ، تو میں صرف عرض کر دیتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کیونکہ حضور کے قریب رہے تو یہ ایک ادا ہوتی ہے سچے مرشد کی، وہ اس قدر نورانی فیض دیتا ہے، بعض دفعہ وہ مرید جو ہے نا اپنے پیر کی شکل جو ہے نا وہ نظر آنے لگ جاتی ہے، اگرچہ شکل نہ ہو لیکن پرتاؤ اتنا ہو جاتا ہے انوار کا کہ شکل بھی مشابہ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر چونکہ اکیلے میں رہے اور اس قدر اکیلے میں وقت پایا، نبوت کو ہر وقت اپنے پاس پایا اور خوش پایا، حضور نے انوار عطا فرمائے، تو جب حضور ہجرت کر کے گئے تو لوگوں کو گمان ہو رہا تھا پتہ نہیں یہ نبی ہیں یا یہ، تو سیدنا صدیق اکبر جلدی سے چادر لے کے حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ پتہ چل جائے یہ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جان لگے، تھوڑی سی بات آپ نے سنی بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو فرمایا بھی ہجرت کرو، اور ہجرت فرض ہو گئی تھی، ہجرت فرض ہو گئی تھی، یعنی کوئی بھی مسلمان بغیر کسی عذر کے مکے میں نہیں رہ سکتا تھا، اس نے جانا ہی جانا تھا، کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا بھائی۔ حتیٰ کہ ایک صحابی بیمار تھے، انہوں نے کہا میرے رب نے حکم دیا ہے مجھے اونٹنی پہ رکھو، میرا منہ مدینے کی طرف کر دو اور میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اگر پہنچ گئی سو پہنچ گئی، نہ پہنچی تو کوئی بات نہیں، راستے میں فوت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اس نے تو ہجرت نہ پائی اور ہجرت کا ثواب نہیں پائے گا، تو حضور نے فرمایا اس نے ہجرت بھی پائی ہے، ہجرت کا ثواب بھی پایا ہے۔ اس قدر فرما بردار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اور کچھ تو چلے گئے، آخر میں ان کو پتہ چل گیا، تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت بڑا سخت قسم کی داستان ہے، یہاں تو تھوڑا سا خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بچے چھینے، کوئی کہتا تھا میری بہن کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے تم آئے ہمارے پاس سے سارا سامان ہمارا ہے۔ یہاں تک روایت میں لکھا ہے کہ جب بچہ پیارا ہوتا ہے نا تو وہ لوگ طاقتور ہوتے، بعض دفعہ اس قدر گتھم گتھے ہوئے کہ بچے فوت ہو گئے، وہ ادھر سے پکڑتے، وہ ادھر سے پکڑتے، اولاد کی محبت بھی تو ہوتی ہے نا، اس قدر بچے زخمی ہو گئے کئی، یعنی اس قدر پکڑ کے زور لگایا۔ ایک روایت میں ایک بچے کے ساتھ تو ایسا ہوا، ادھر سے انہوں نے بازو پکڑا ہوتا، اندازہ نہیں تھا، ادھر سے انہوں نے پکڑا ہوتا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا ماں باپ کے سامنے۔ ہجرت بھی کوئی اتنا ایسا کس کی خاطر سے؟ دین کی خاطر، کہ جانا ہم نے ہے۔ بعض راستے میں کسی کو پکڑ لیتے۔ حضرت صہیب رومی جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے نا ان کو آ لیا قریش مکہ نے، انہوں نے کہا اب نہیں جانے دیں گے۔ ان کے پاس ان کے ترکش میں تیر تھے، ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم حضور کے صحابی ہیں، جب تک ترکش میں تیر ہیں تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، اور تمہاری اتنی دیر میں بڑی میں فصلیں برباد کر دوں گا، اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے تب بھی میرے قریب نہیں آ سکتے ہو۔ یہ تمہیں پتہ ہے، اس بات میں سچا ہوں، اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ ہم موت کو، جامع شہادت کو تمہارے شراب پینے سے زیادہ نشہ سمجھتے ہیں، اور یہ وہ نشہ ہے جو ہمیں پہلے ہی مست کیے ہوئے ہے، اور تم تو پی کر مست ہوتے ہو، ہم سن کر مست ہیں، لہٰذا یہ تو انہوں نے نہ چھوڑا۔ حضرت صہیب رومی کے ارد گرد کھڑے رہے، قریب نہ آئے۔ حضرت صہیب رومی نے سوچا یہ معاملہ تو لڑائی پہ تو جائے گا، تو ہو نہ ہو جو چیز چاہتے ہیں وہ نہ بتا دوں۔ تو حضرت صہیب رومی نے ان کو بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ تم جو ہے ایسے کرو، فلاں جگہ پہ زمین کے نیچے نا میرا خزانہ پڑا ہے، وہ لے لو، یہی چاہیے۔ وہ خوش ہو گئے۔ اچھا دیکھیں، روایت ہے، قرآن کی آیت بھی اس پہ اتری ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کفار نے حالت جنگ میں صحابی پہ اعتماد کیا، ان کو یقین تھا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیسی بات ہے! یعنی دشمن سامنے، آپ کا جان کا پیاسا،
آپ کی بات کی سچائی پر یقین رکھے، یہ اسلام کا نور ہے، یہ میرے آقا کی تربیت ہے۔ اور بعد میں کوئی کہ صحابی نے یہ کیا، صحابی نے یہ کیا، یہ ان کی اختراعات ہیں۔ اور پھر جب وہ سامان لینے گئے تو صدر سے برہم آ گئے، تو جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے سے کچھ دور کھجوریں تناول فرما رہے تھے، تو یہ بھی پہنچ گئے۔ پھر تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کافی کیا ہوا تھا، حضور کھجوریں تناول فرماتے، سیدنا فاروق اعظم بھی، تو انہیں چپ کر کے نا محبت کے انداز میں بغیر صلح کے چپ کر کے کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ یعنی ایک دوست ہوتے ہیں نا، کھا رہے ہوں تو محبت کے ساتھ آگے بندہ چپ کر کے شروع ہو جاتا ہے تو ہنستا ہے، ویکھتا ہے بھی یار کمال ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے بزور مزاحن کہا، دیکھا تو ان کی ایک آنکھ نا سفر کیا ہوا تو وہ کچھ خراب تھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ یہ ایک مشہور تھا کہ آنکھیں خراب ہوں تو کھجوریں نہیں کھاتے، اب بھی ہے گرم چیز نہیں کھاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ کام دیکھیں ان کے، یہ کھجوریں کھائی جا رہے ہیں اور ان کی آنکھ خراب ہے۔ حضور نے فرمایا صہیب ایسی بات ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میری آنکھ یہ خراب ہے، میں ادھر سے کھا رہا ہوں۔ اتنی تکلیفیں دیکھ کر بھی اپنے حبیب کو دیکھا، ساری تکلیفیں بھول گئی۔ جب گئے تو صہیب کو حضور نے فرمایا صہیب یار کیا کیا ہے تم نے؟ اللہ رب العزت نے تیری تجارت کا ذکر کیا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تجارت میری رضا کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر آج چیز کو بیچ کے آئے ہو، اپنی جانیں خریدتے ہیں اللہ رسول کے لیے مال دے کر۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، اپنی جانیں خریدتے ہیں اللہ رسول کے لیے مال دے کر، یعنی اپنی جان کو بھی مال لے رہے، میں نے چھڑ دے، میں نے حضور کے پاس جانے دے، مجھے جانے دے حضور کے پاس، مال لے لو، مال ہی لینا ہے نا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہجرت ایک نئی داستان ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں سیرت مصطفیٰ کا ہر پہلو انسان کو جھنجھوڑتا ہے جب وہ اپنے نبی کو سچا رسول مان کے عمل کے لیے پڑھے، کاروبار کے لیے نہیں، ہاں عمل کے لیے پڑھے۔ اور پھر یہ ممکن نہیں ہے وہ نعت خواں ہو، وہ عالم ہو، وہ پیر ہو، وہ گناہگار ہو، وہ نیکوکار ہو، جو شخص کہتا ہے مجھے اسلام پہ شک ہے، اللہ کی قسم وہ سیرت رسول پڑھ لے، اگر اس کے شبہات نہ گئے تو مجھے پکڑ لینا، اس کے شک چلے جائے، اس کی مایوسی چلی جائے گی۔ وہ جب ایک باب، صرف باب 13 سال کا باب جب اس نے کھولا نا، کبھی حضور کہاں تھے؟ اکاز میں، لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوا ہے نا طائف ہے، اکاز میں وہ لوگ باتیں کرتے، کبھی اکاز کے میلے میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنہ کے میلے میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوال مجاز کے میلے میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں لوگوں کے قافلوں میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پر، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو تعلیم دیتے، لوگ روکتے بھئی ایسے نہیں کرنا۔ ضماد ازدی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تو اس کو لوگوں نے کہا، آل مکہ نے کہا اے روئی پال ہے، روئی پالے۔ ایک اور صحابی تھے ان کے بارے میں بھی یہ ہے بھئی اس کے قریب نہیں جانا۔ ایک آیا اس نے کہا کہ میں کیا مسئلہ ہے، ایسے کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا یار کسی کی بات نہیں مانتے۔ اس نے کہا یار میں جن شن کر لینا تے جادو دا دم بھی کرنا، جو کوئی ایسا اثر ہوئے تو میں دم کر دیا۔ انہوں نے کہا یار ایسے کام کر، تیری مہربانی۔ وہ حضور کے پاس چلا گیا، جا کے دروازہ کٹکھٹایا، حضور تشریف لائے۔ اس نے کہا اگر اجازت دو دم کر دوں۔ اس نے حضور نے فرمایا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ حضور نے یہ خطبہ پڑھ دیا۔ اس نے کہا عید علیہ کلماتک، ہو نہیں سکتا کہ ایک بار پھر دوہرا دیں۔ حضور نے پھر یہی خطبہ پڑھا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ جب خطبہ ختم ہوا اس نے کہا عید علیہ کلماتک، ممکن ہے کہ ایک بار پھر ہو جائے۔ حضور نے پھر سنایا، جو اس نے خطبہ سنا اس نے کہا ہاتھ بڑھائیں مجھے بیعت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ ضماد اکیلے میں بیعت کرنی ہے، تیرا قبیلہ بھی ساتھ ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی نعمت اور اکیلے میں؟ میری بیعت میرے قبیلے کے بھی ساتھ ہے، میں اکیلے میں نہیں کرتا، میں جس قوم کا سردار ہوں اس کی بھی بیعت اسی بیعت میں ہے۔ عالم تو ہمارے محبوب کا یہ تھا، لیکن نہ ماننے والے نے سب کچھ دیکھا۔ یہ ابو لہب و ابو جہل حضور رات کو قرآن کی تلاوت فرماتے، ایک بار ابو لہب جو ہے نا کسی اور جگہ پہ چھپا ہوتا حضور کی تلاوت سنتا، اور ایک بار ہوا یہ کہ ایک ہی جگہ پر ابو لہب و ابو جہل کٹھے ہو گئے رات کے اس وقت۔ اس نے کہا کہاں؟ یہ ان کے گھر قریب کا کیا لینے آیا ہو بھائی؟ اس نے کہا میں کل آیا، تو بھی چاہیا ہے، تو دس پھر میں دساں گا، تو کی لینا ہے؟
آپس میں لڑنے کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ سرداری نے روکا ہوا ہے، لیکن محمد جو پڑھتا ہے نا یہ سچا کلام ہے۔ بیٹھ کے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے، ورنہ سرداری بھی جاندی رہنی ہے تو لوگوں نے ساری گل نہیں مننی۔ دونوں چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر رات انہوں نے امام الانبیاء کا قرآن سونے نہیں دیتا تھا، رات کو پھر اکٹھے ہو گئے، پھر لڑے امام الانبیاء سید الانبیاء قرآن ایسا پڑھنا حضور، قرآن پاک امام الانبیاء کا ہر سیرت کا پہلو۔ ایک ہے کہ قرآن مجید پڑھنا اور اوپر نوٹ آئیں، پیسے کی امید ہو۔ ہمارے لیے ہر محفل میں لنگر الگ ہوتا ہے، اللہ کی قسم لوگ پکڑ پکڑ کے ہمیں لنگر کھلاتے ہیں، اور آپ بھی دوست، یعنی اس طرح ہوتا ہے۔ ہم نہ شکرے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ شکری سے پناہ عطا فرمائے۔ لوگ پکڑتے ہیں کھانا کھا لیں، یہ کھا لیں وہ، اور اس کو خوش بختی سمجھتے ہیں حضور کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ وہ بھی وقت تھا جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فقیہ اعظم ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بالکل سوکھے تھے، بالکل سوکھے، اور یہ کہتے تھے یار میرا دل کرتا ہے قرآن اور رب کا گھر ہو سامنے، میں اونچی آواز سے تلاوت کروں۔ لوگوں نے کہا صدیق اکبر کو انہوں نے مارا ہے، حضور کو نہیں چھوڑتے، تیری تو کوئی قوم ہی تکڑی نہیں، تیری اپنی جان کا بھی کوئی حال نہیں، تو تجھے کوئی، حضور نے تو کہا نہیں ایسا کام نہ کرنا، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وہ چھوڑتے نہیں ہیں حضور کو، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضور کا امین بھی مانتے ہیں، صادق بھی مانتے ہیں، جبال بھی مانتے ہیں، کمال بھی مانتے ہیں، مبارک بھی سمجھتے ہیں، حضور کو مبارک بھی سمجھتے تھے، برکت والے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اس طرح کرتے ہیں۔ صدیق اکبر ان کا سارے سب سے بڑا ان کا حیادار سردار ہے اور بڑا معزز آدمی، ان کو انہوں نے مار دیا، تو آپ کیسی بات کرتے ہو؟ اچھا انہوں نے عبداللہ بن مسعود گئے ایک دن، کعبہ جب دیکھا، آپ دیکھا ہے نا مسلمان جب کعبہ دیکھے دل کیا قرآن پڑھوں، تو پھر سورہ والضحیٰ شروع کر دی نا، سورہ تلاوت کی مختلف روایت ہیں، بہرحال قرآن پاک پڑھا۔ جب تلاوت کی نا تو صحابی رسول تھے، وہ قرآن ایسے پڑھتے تھے جیسے رب کو سنا رہے ہیں، ادھر کعبہ سامنے، ادھر قرآن کی تلاوت، وہ تو جناب مگن ہو گئے۔ قرآن پڑھا تو پورے مکے میں آواز ہے قاری صاحب کی، وہ سارے رؤساء نکلے، انہوں نے کہا جرت کس کی ہوئی ہے، جرت کس کی ہے؟ انہوں نے کسی نے ادھر سے تھپڑ لگایا، کسی نے ادھر سے لگایا، آپ نیچے گر گئے۔ اور ابو لہب نے، ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا کہ چرواہے تجھے اسلام نے کیا دیا ہے؟ چرواہے تھے نا، چرواہے تو ہمارے سامنے جرت کرتا ہے؟ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، وہ چلے گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر صحابہ اٹھا کے لے گئے، صحابہ نے کہا یار تم روکیا بھی سی، اور پھر تم یہ کام کر دیا یار اللہ کے بندے، اپنی جان دیکھو اور اپنا کام دیکھو۔ ہن کریں گا تلاوت، انہیں کہ اللہ کی قسم دل کرتا ہے پھر جا کے تلاوت کرو۔ یہ تھے وہ قاری، ایسے اسلام آ گئے، پروٹوکول فلاں 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 فلاں، اسلام کو نہ کچھ دینا ہے نہ اسلام کے نام پہ کھانا ہے۔ وہ دینے والے تھے، یہاں کھانے والے آ گئے، تو فرق تو ہوگا نا۔ باپ نے ساری زندگی خدمت کی، تو پتر قبر سے بیٹھ کے پیسے کھان لگ گیا، کیا دے گا کسی کو؟ کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس نے تو باپ کی قبر کو کچھ بنا دیا، یعنی قبر کو اس نے تجارت بنا دیا، مزار کو تجارت بنا دیا۔ تو جب ایسا بھی کرے گا تو مسائل تو ہوں گے۔ وہ قاری اس طرح کے تھے، اس طرح کے وہ عظیم لوگ تھے، ان کا دل کرتا تھا یہ کہ اللہ بھی اللہ ہے۔ میں یہاں بات مجھے یاد آ گئی، میں سنا دوں آپ کو۔ جب بدر میں نا معاذ و معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، ابو جہل کو قتل کیا نا، تو اس کو بچے تھے نا، انہوں نے زخمی کیا، خدا کی شان ہے یہ مرا نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، مرا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آئے، انہوں نے زخمی کیا، ابھی بھی اس کی جان تھی۔ پھر یہ بھی چھت اس کے سینے کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ چرواہے آج تو بڑی اوپر والی بہت بڑی بلند جو ہے چھاتی پہ چڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں چڑھا، میرے رب نے چڑھا دیا۔ تو اگر اس نے کعبے میں چرواہا کہا تھا تو رب نے اس کی چھاتی پہ بٹھا دیا۔ اللہ بھی اتنا قادر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جا کے جو ہے نا، وہ جو حضرت بلال نے مارا تھا اس کو، جو امیہ تھا نا، اور اس کو امان دے دی تھی ایک صحابی نے، اس نے امان طلب کر لی تھی، وہ اس نے کہتا رہا نیچے سے، حضرت بلال نے پورا کھبویا، جو ساری زندگی سزا دیتا رہا، تو حضرت بلال نے اس کو، اور اس نے چرواہا کہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی چھاتی پر چڑھے۔ حضرت بلال نے، امیہ تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، ہاں جی، یہ ماشاءاللہ آپ بھی کچھ جانتے ہیں، امیہ جو تھا، پھر اس کی چھاتی پہ حضرت بلال کو چڑھایا۔ اسلام کا انتقام دیکھیں،
اور اسلام کی غیرت دیکھیں اور اسلام کا صلہ دیکھیں، تو یہ ہجرت اور ہجرت سے پہلے واقعات اور پھر اس کے بعد عطائیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف میں یہاں تک عرض کرتا ہوں، پھر حضور رات کو تشریف لے گئے، انہوں نے مکر کیا، مشورہ کیا، مشورہ آپ نے یاد ہوگا سنا ہے نا، شیطان آیا تھا نا، اس نے کہا بس ان کو شہید ہی کریں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت ہے، آپ صفحہ نمبر 66 کھولیں گے تو آیت ہے، صفحہ نمبر 66 کھولیں گے تو آیت ہے، جو انہوں نے مشورہ کیا تھا نا اس مشورے پر یہ آیت ہے، کفار نے، صفحہ نمبر 66 دیکھ لیں تاکہ ہم آپ کو پھر وہ پورا سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا تھا نا، ایک نے کہا کہ ہم اس کو کیا کریں جی، قید کر لیں اور یہیں یہ شہید ہو جائیں، دوسرے نے کہا اس کو نکال دیں، اور تیسرے نے کہا انہیں شہید کر دیں۔ تب شیطان نے کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے، یہی کام کرو۔ پھر یہ سرداروں نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک لے لو، اور ہر کسی سے وہ لڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا ہمارے سبق سکھانے کے لیے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا ہے، کہیں دین کے ساتھ کہیں دھوکہ نہ کرنا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکر کیا بِكَ آپ کے ساتھ، الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ وہ ثابت رکھیں یعنی قید کریں، کا آپ کو، أَوْ يَقْتُلُوكَ یا شہید کریں آپ کو، أَوْ يُخْرِجُوكَ یا نکالیں آپ کو، وَيَمْكُرُونَ انہوں نے مکر کیا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ نے مکر کی خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی ان کو مکر کی سزا دی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ نے پھر خفیہ تدبیر فرما دی۔ ان کے تو مشورے یہ تھے، حضور اپنے بستر پہ آرام فرماتے، تو اللہ نے فرمایا، لیکن اللہ نے ان کے مکر کی ایسی خفیہ تدبیر کی، فرمایا بس کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے توسل سے ہم سب کو برکات کاملہ نصیب فرمائے۔